بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ ہم نے اپنی گزشتہ قسط میں آپ کے سامنے یہ پروگرام جو ہے وہ نشر کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ جو موجودہ صورتحال ہے اسرائیل اور فلسطین کے تنازع پر، جہاں پر پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اس خطہ پر اور مشرق وسطیٰ پر جمی ہوئی ہیں، تو اس کو ہم مذہبی تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ آخر یہ تنازع، یہ اس میں تمام کے اندر چھپے ہوئے کون سے ایسے واقعات ہیں جن کو آج کے اس دور میں لوگوں کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھا جائے۔ جو بھی کسی بھی قسم کی جنگ ہو تو اس کے لیے مختلف قسم کے اوپینین اور مختلف قسم کی سوچیں اور مختلف قسم کے نظریات آ جاتے ہیں۔ بحیثیت شیعہ، بحیثیت امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحیثیت پیروکار امیر المومنین علی بن ابی طالب، بحیثیت طرفدار جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا اور عزاداران حضرت امام حسین علیہ السلام ہونے کی حیثیت سے میرا اور میری قوم کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ہر ظالم کی مذمت کرتے ہیں اور ہر مظلوم کی حمایت کرتے ہیں۔ دنیا کے کسی خطے میں کوئی بھی ظالم ظلم کرے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی نسل، رنگ، قوم، مذہب کے ساتھ ہو، ہم اس کی مذمت کریں گے۔ اور 1400 سال سے ہمارا یہی طریقہ ہے کہ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو اور بڑے بڑے تخت پر بیٹھے ہوئے اور اقتدار کے مزے لوٹنے والوں کو بھی ان کی مذمت کی ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کتنا دور اقتدار میں گزارا تھا، ہم نے ہر دور کے ظالم کی ہر طرح سے مذمت کی ہے۔ ہم آج بھی فلسطین میں ہونے والے مظالم میں فلسطین کے عوام اور فلسطین کے بے گناہ شہریوں کو، فلسطین کے ان بچوں کو جن کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے، ہم مظلوم کی حمایت کرتے ہیں اور ان پر کیے جانے والے ظلم کرنے والے ظالم اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن جہاں میں نے یہ گزارش کی ہے کہ مختلف قسم کے نظریات آتے ہیں، تو اس میں ایک پہلا نظریہ جو مسلمانوں کے یہاں تواتر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ ہم اس کاز پہ اس لیے کھڑے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ پھر دوسرا ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ فلسطین میں ایک مسجد ہے جسے مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، اور یہ وہ مسجد ہے جہاں سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سفر معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ تو میں نے پہلے یہ بات آپ کے سامنے عیاں کر دی ہے کہ ہم بحیثیت مظلوم قوم ہونے کے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ یقیناً کہ فلسطین جو ہے وہ انبیاء کی گزرگاہ ہے، فلسطین جو ہے وہ شہر حضرت اسحاق ہے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی اور بنی اسرائیل کے انبیاء کا مسکن ہے۔ یہ وہی شہر ہے جسے خدا نے وادی مقدس کہا ہے، یہ وہی شہر ہے جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کے منتقل کیا تھا، یہ وہی شہر ہے جس پہ ہیکل سلیمانی تھا، یہ وہی شہر ہے جہاں دیوار گریہ ہے، یہ وہی شہر ہے جہاں تخت داؤد تھا، یہ وہی شہر ہے جہاں پر حضرت سلیمان بن داؤد نے اپنا اقتدار رکھا تھا۔ لیکن یہ شہر متبرک بھی ہے، یہ شہر مقدس بھی ہے، یہ شہر محترم بھی ہے۔ بیت المقدس جو ہے اس کے کئی نام ہیں، مختلف ناموں کے ساتھ مختلف عقیدوں کے لوگ اسے یاد کرتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی آج بھی اسے یروشلم کہتے ہیں۔ سب سے پرانا نام اس کا جیبوس ہے۔ یروشلم کا نام حضرت داؤد کے عہد میں اختیار کیا گیا۔ یہودی حضرت ابراہیم سے منسوب کرنے کے لیے اسے جری بھی کہتے تھے، اور اس کا ایک نام ایلیا بھی ہے۔ یروشلم، اس پہ یورپی مورخین یہ کہتے ہیں کہ یہ دو مختلف ناموں سے کا مرکب ہے، جس میں یرو علیحدہ ہے اور شالیم علیحدہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ شالیم یہاں کا رہنے والا ایک بادشاہ تھا جس کی وجہ سے اسے کہا جاتا ہے، اور یرو جو ہے وہ اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جگہ، ایک مسکن تھا، اس کا مسکن ہونے کی وجہ سے اسے یروشلم کہا جاتا ہے۔ یا بہت سی اور یورپی مفکرین نے کہا ہے کہ اسے ورثۂ امن، یعنی کہ امن کی جگہ ہونے کی وجہ سے بھی اسے یروشلم کہا جاتا ہے، اور جو عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اس میں کاپ کی سند سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ اس مقدس شہر کا نام ایلیا ہے، اور روم بن سام بن نو کا بیٹا تھا، دمشق اس کے بیٹے کا نام تھا، اور فلسطین بھی اس کے بیٹے کا نام تھا۔ یہ بھی تواریخ کی کتابوں میں کچھ اس انداز سے بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اب اسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے اور بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس جو ہے وہ اصل اس کا جو تلفظ ہے وہ بیت المقدس ہی سے کہا جائے گا، کیونکہ قدس اس کے اندر وہ حجرہ تھا جہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اس کو معبد کو تعمیر کیا تھا، تو اس کے اندر جو حجرہ بنایا تھا اس حجرے کو قدس کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد اسے بیت المقدس کہا گیا۔
اب بیت المقدس کہنے والوں نے وادی مقدس کی بنیاد پہ اسے بیت المقدس کہا. چلیں بیت المقدس اس کا اصل تلفظ ہے جس کے تحت اس لفظ کو بولا جا سکتا ہے. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول. یہ پہلی بات ہے جس پہ بحث کرنی بہت ضروری ہے. مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکہ. جو پہلا گھر انسانیت کی ہدایت کے لیے بنایا وہ وہی ہے جسے خدا نے مکہ والا گھر قرار دیا. خدا نے خانہ کعبہ ہی کو پہلا انسانیت کی ہدایت کا گھر قرار دیا. اور بے شک پہلا ہدایت کا گھر جو ہے جسے خدا نے کہہ دیا ہے کہ یہ پہلا گھر ہے، تو پہلا گھر جو مسلمانوں کے لیے ہدایت کے لیے بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے. ہاں بیت المقدس جو ہے کیونکہ یہ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب کی نسل اور ان بنی اسرائیل کے آنے والے انبیاء کے لیے بڑی متبرک اور بڑی محترم جگہ تھی، تو لہٰذا کچھ عرصہ کے لیے، کچھ ایک مخصوص مدت کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف اپنا رخ کر کے نماز ادا کی تھی. اب یہاں پر میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج تمام مسلمان اس خطے کے لیے اتنے زیادہ متشدد اور اتنے زیادہ جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی. اور وہ کتنا عرصہ پڑھی تھی؟ پوری زندگی نہیں پڑھی تھی. صرف رسالت مآب نے 16 یا 17 ماہ ایک مخصوص مدت کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تقاضائے مشیت پروردگار کے تحت اپنا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف کیا تھا. اور بیت المقدس اور بیت اللہ یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل تھوڑا ان کا سمتوں کا فاصلہ ہے، ان کی ڈائریکشن بالکل متضاد ہے کہ شمال اور جنوب کا فرق ہے بیت المقدس میں اور بیت اللہ میں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف ایک مخصوص مدت کے لیے مشیت پروردگار کے تحت اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اس ایک نسبت کی وجہ سے آج مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ محترم ہے کیونکہ ہمارے رسول نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی. تو میں یہ سوال کرنا حق رکھتا ہوں کہ بے شک ہمارے نزدیک ہر وہ چیز محترم ہے جسے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جائے. ہمارے لیے ہر وہ شے قابل احترام ہے جسے نسبت ہمارے رسول سے ہو جائے. یقیناً جہاں ایک مہینے چند مہینوں کی بات نہیں، یہاں ایک لمحے کے لیے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ کر دیتے تو یہ محترم ہو جاتا. وہ جن پتھروں کو کلمہ پڑھواتے ہیں وہ پتھر کائنات کے قیمتی ترین جواہرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تو یقیناً وہ انتہائی محترم اور مکرم ہوگا جس کی طرف رسول نے رخ کیا. لیکن یہاں سوال کرنا چاہوں گا کہ جہاں چند مہینے کے لیے رسول اپنا چہرہ کریں وہ مسلمانوں کے لیے محترم ہے. اور جس دروازہ سیدہ پہ رسول روزانہ آیا کرتے تھے، جس دروازہ سیدہ پہ رسول روزانہ آ کے درود پڑھتے تھے اور اجازت طلب کیا کرتے تھے، یقیناً مسلمانوں کو اسے بھی محترم رکھنا چاہیے تھا. یقیناً مسلمانوں کو اس دروازے کی تعظیم کا بھی خیال رکھنا چاہیے تھا اور اس دروازے کی توہین کرنے والوں کی بھی مذمت کرنی چاہیے تھی. خیر، اب ہم آگے چلتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مخصوص مدت کے لیے ادھر چہرہ کیا اور چہرہ کر کے نماز پڑھی. اور جب حالت نماز میں خداوند متعال کا یہ حکم آ گیا کہ اب اپنے رخ کو تبدیل کر لیجئے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے حالت رکوع میں دوبارہ بیت المقدس سے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا. اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ شرف اور یہ عزت حاصل ہے کہ میں وہ ہوں جس نے 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. یعنی کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ پھیر رہے تھے اور 2 قبلوں کی طرف وہ نماز ادا کی جا رہی تھی، ان میں مولا امیر المومنین اپنے لیے یہ شرف اور فضیلت کا اظہار کرتے ہیں کہ میں وہ علی ہوں جس نے اس نماز میں بھی شرکت کی ہے جو رسول نے 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے ادا کی تھی. تو پہلی چیز یہ ذہن سے نکال دینی چاہیے، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول نہیں، یہ مسلمانوں کا ایک مخصوص لمحات مخصوص مدت کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ایک خاص مشیت کے تحت، اگر اس اسرار پہ بات کی جائے اور ان وجوہات پہ بات کی جائے تو بات طولانی ہو جائے گی کہ وہ کیا مخصوص نوعیت تھی جس کی بنیاد پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وجوہات تھی کہ اپنا چہرہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف کیا. تو یہ مسلمانوں کا قبلہ اول نہیں، بیت المقدس
احترام کی جگہ ہے، محترم کی جگہ ہے، انبیاء کا مسکن ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس میں بہت سی انبیاء کی نشانیاں موجود ہیں۔ لیکن اب جب ہم تصاویر دیکھتے ہیں تو بیت المقدس ایک گولڈن ایک گنبد جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کی اکثریت سمجھتی ہے یہ بیت المقدس، یہ بیت المقدس یا مسجد اقصی یہ کسی ایک ہی عمارت کے دو نام ہیں۔ نہیں، بیت المقدس اور ہے اور مسجد اقصی اور ہے۔ بیت المقدس جو ہے جہاں آج قبۃ الصخرہ یعنی کہ ایک چٹان کے اوپر ایک گنبد ہے، اس چٹان کے لیے بھی یہودیوں کے ہاں بھی بہت سی روایات ہیں، اور تاریخ مسلمان میں بھی بہت سی روایات ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے اس شہر میں داخل ہوئے تھے تو خداوند متعال نے کہا تھا کہ انہیں کہیں کہ اپنی اپنی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اور ایک خاص آگ آتی تھی جو ان قربانیوں کو جلاتی تھی، جس کی وجہ سے ان قربانیوں کی قبولیت کی سند ملتی تھی۔ تو جس چٹان پہ رکھ کے وہ قربانیاں رکھی جاتی تھیں، اس چٹان کی وجہ سے وہ چٹان آج بھی محترم ہوئی، اور اسی کے اوپر ایک قبا بنایا گیا، اور اسے ہی کہا گیا کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں پر انبیاء کے مختلف دور میں مسکن رہا ہے، اور یہیں پہ حضرت داؤد نے اپنا دور گزارا، اور یہیں پہ حضرت سلیمان بن داؤد نے اپنا دور گزارا، اور یہیں پر حضرت موسیٰ اپنی توریت کو لے کے آئے تھے۔ تو آج یہودیوں کے ہاں وہ چٹان جو ہے اسے محترم سمجھا جاتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی چٹان کے اوپر جو ہے وہ یہ بیت المقدس جو ہے وہ اسی چٹان کے اوپر جو ہے وہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اب مسجد اقصی جو ہے، مسجد اقصی کے ہاں کے لیے بھی دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ یہ پہلا نظریہ یہ ہے کہ مسجد اقصی یہ وہ مسجد ہے جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے، جبکہ خدا قرآن کی آیت میں بالکل کھول کے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی مسجد الاحرام سے مسجد اقصی تک، یعنی کہ مسجد الاحرام سے آپ نے سفر کا آغاز کیا اور ٹو ورڈ مسجد اقصی یعنی کہ الی مسجد اقصی کی طرف۔ تو مسجد اقصی کے لیے ہمارے ہاں مذہب اہل بیت میں آل محمد علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یہ مسجد اقصی کون سی مسجد ہے تو فرمایا یہ مسجد اقصی زمین پر نہیں، یہ آسمانوں پر ہے، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سفر معراج کیا تھا وہ سفر معراج جو تھا وہ مکہ سے فلسطین کی طرف نہیں تھا، وہ مسجد الاحرام سے عرش بری کی طرف تھا، وہ اللہ کے عرش کی جانب گئے تھے، وہ آسمانوں پہ گئے تھے۔ تو جب خدا کے عرش کی طرف گئے تھے تو پھر وہ مسجد اقصی جو ہے وہ الی ٹو ورڈ مسجد الاحرام سے مسجد اقصی، اگر مسجد الاحرام زمین پہ ہے تو پھر یقیناً اگر یہ سفر زمین سے آسمان کی طرف ہوا تھا تو پھر مسجد اقصی کا زمین پر ہونا ضروری نہیں، مسجد اقصی کا آسمان پر ہونا ضروری ہے۔ تو یہ مسجد اقصی جو ہے یہ آسمانوں پر ہے، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں اور اس میں مذہب اہل بیت کی مختلف احادیث کی کتابوں میں مختلف ائمہ سے یہ روایت جو ہے وہ نقل کی گئی ہے، اور ہمارے ہاں مسجد اقصی جو ہے وہ آسمانوں کی اس مسجد کو کہا جاتا ہے جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کو امامت کروائی تھی اور انہیں نماز پڑھوائی تھی۔ اب یہ جو مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، اس مسجد اقصی کی اسلام میں کیا حیثیت ہے تو کتب اہل سنت اس بات پہ شاہد ہیں کہ یہ مسجد جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ خلیفہ دوم عمر ابن خطاب کے دور میں جب جنگ یرموک سے لشکر واپس پلٹ رہا تھا تو جنگ یرموک سے واپس پلٹتے ہوئے عمر بن عاص نے اس علاقے کا گھیراؤ کیا، اس کا محاصرہ کیا، اور محاصرہ کرنے کے بعد ابو عبیدہ جو ہے وہ بھی ایک لشکر لے کے وہاں پر پہنچ گئے، اور پھر اس شہر کے رہنے والوں کو، یروشلم کے رہنے والوں کو کہا گیا کہ وہ اسلام کو قبول کریں اور بیت المقدس کو خالی کریں۔ جب اس شہر کا محاصرہ کر لیا گیا تو خلیفہ ثانی، یہ کتب اہل سنت میں اور ان کی تواریخ میں ہے کہ خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب جو ہے وہ وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچ کے اور پھر وہ وہاں پر ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھتے ہیں، اور جس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا اسی مسجد کا نام مسجد اقصی رکھا گیا، اور اسے آج بھی فلسطین میں مسجد عمر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور مسجد اقصی بھی اسی مسجد کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور میں اس مسجد کی توسیع کی گئی، پھر اس کے بعد اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے بھی اس مسجد کی توسیع کی، اور اس کے لیے تاریخیں کہتی ہیں کہ کیونکہ اس وقت مکہ میں عبداللہ ابن زبیر کا دور تھا، اور عبداللہ ابن زبیر جو تھا وہ امویوں کے ساتھ برسر پیکار تھا، اور مکہ میں ہی اللہ کا وہ گھر تھا جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور مکہ میں لوگ حج پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ تو اس دور میں شاید یہ بات تواریخ میں نقل ہوتی ہے کہ اس دور میں عبد الملک بن مروان نے اور اس کے بیٹوں نے پھر مسجد اقصی کی تعمیر و توسیع کو زیادہ بڑھایا، وسیع کیا، اس پر بہت سونا، بہت چاندی، بہت ہیرے جواہرات، بہت پیسہ خرچ کیا، اور اسے ایک بہترین عالیشان مسجد کا
رنگ دیا اور لوگوں کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف کروایا کہ اگر ہم مکہ نہیں جا سکتے تو ہمارے لیے زیارت کی جگہ یہ ہے بیت المقدس ہے اور مسجد اقصیٰ ہے. تو لہٰذا مسجد اقصیٰ کا جو کانسیپٹ ہے اور بیت المقدس کا جو کانسیپٹ ہے وہ میں نے مذہب اہل بیت کے تناظر سے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے محترم ہے لیکن قبلہ اول نہیں ہے، اور مسجد اقصیٰ جو ہے وہ محترم ہے کیونکہ یقیناً تمام مساجد جو ہیں جو بھی اللہ کے نام سے منسوب ہو جاتی ہیں وہ اللہ کا گھر ہوتی ہیں، یہ محترم ہے، لیکن یہ وہ مسجد نہیں ہے کہ جس کے لیے یہ کہا جائے کہ یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر معراج مکمل کیا تھا. اہل سنت کی کتب سے یہ روایات جو ہیں وہ ہم صحیح اسناد کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ اہل سنت برادران کی روایات جو ہیں وہ سامنے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سفر معراج کیا وہ جناب ام ہانی کے گھر سے کیا، جو حضرت ابو طالب کی بیٹی تھی اور امیر المومنین علی بن ابی طالب کی بہن. جناب ام ہانی کے گھر سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کا آغاز کیا تھا. انشاءاللہ یہ سلسلے کو لے کے آگے چلتے رہیں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ اپنے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور اپنی رائے جو ہے وہ کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. اپنا اور اپنے قریب رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. مولا ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.